السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین ہے پھول۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وسیلے سے ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے افعال و حرکات، ایسے کام و کاج جن سے رب ناراض ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو کام حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان افعال قبیحہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، ہم سب اہل ایمان ہیں۔ ایمان جیسے عظیم نعمت اور دولت سے اللہ عز و جل نے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، تو ایک مومن کی زندگی اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں اور اپنے اسلاف کی زندگی سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم مسلمانوں کو تکلیف زیادہ آتی ہے، پریشانی زیادہ آتی ہے، مشکلیں زیادہ آتی ہیں، یہی معنی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جس سے ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ الدنیا سجن للمؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح ایک قیدی اپنے قید خانے میں اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا ہے، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ سو بھی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی کا لباس وہ پہن نہیں سکتا ہے۔ قیدی قید خانے کے اندر حکومت کی جانب سے جو اسے غذا دی جاتی ہے وہی فوڈ استعمال کرے گا، جو یونیفارم دیا جاتا ہے اسی کو پہنے گا، جہاں سلایا جاتا ہے وہیں وہ سوئے گا۔ تو اسی طرح ایک مومن کی زندگی بھی قید خانے کی زندگی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے اطراف بھی شریعت کی چار دیواری ہے، شریعت کی چار دیواری ہے۔ ہم بھی، ایک مومن بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے، اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک قیدی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ مومن 24 گھنٹے شریعت کی قید میں ہے، شریعت کی چار دیواری کی وہ اندر ہے۔ اٹھنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے شریعت نے بتایا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے اسے شریعت نے متعین و معین کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے اس قانون کو فالو کریں۔ دیکھیے، دوسرے مذہب دنیا میں ہیں، ان کے اندر
بعض पूजा पाठ के तरीक़े उनको सिखाए जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के सारे तरीक़े वो अपनी मन से तय करते हैं, वो अपनी मन से चलाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है। महद से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक जितने हमारे काम आते हैं, सारे काम करने का तरीक़ा इस्लाम ने हमको बताया है। हमको उसी तरीक़े पर काम करना होगा। जो मुसलमान शरीयत के इस कानून को फॉलो करता है, शरीयत के इस रूल्स को फॉलो करता है, शरीयत के इस कानून पे जो चलता है, यकीन जानिए वो मुसलमान बड़ा बाइज़्ज़त होता है। उसे दुनिया में भी उसे सुकून और इज़्ज़त मिलती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बादे मौत भी उसे क़ब्र में, महशर में उसे इज़्ज़तों से, नेमतों से माला माल किया जाता है। इसलिए हम देखिए दूसरे मज़हब वाले, उनकी मर्ज़ी जो चाहे वो खा सकते हैं। चाइनीज़ वाले तो खाने पीने में बड़े मशहूर है। दुनिया का कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो खाते नहीं है। हाँ, दुनिया में कोई ऐसी गंदगी नहीं है जिससे अपने पेट को भरते नहीं है। लेकिन एक मुसलमान के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। वो वही खाएगा जो शरीयत ने हलाल किया है। आज दूसरी कौमों के औरतें वेस्टर्न तहज़ीब में, मगरबी तहज़ीब, वेस्टर्न कल्चर ने ऐसे कर दिया है। आज हम गल्फ़ जाते हैं, बाहर जाते हैं, आँखें खोलने नहीं होता है, आँखें खोलने नहीं होता है। जवान बाप अपने बच्चियों को ऐसे लिबास में फ़ख्र के साथ लेके घूमते हैं। लेकिन एक मोमिना के लिए कभी भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की गंदगी से, इस तरह के नंगेपन का वो मुज़ाहिरा करे। ये दूसरे हैं जो लिबास में कैसा पहनना है, उनका धर्म, उनका मज़हब उसे नहीं सिखाता है। लेकिन हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। लिबास कैसा पहनना है इसका तरीक़ा भी इस्लाम हमको सिखाता है। ताजदार अरब व अजम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के नज़दीक बहुत सारे ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होती हैं। कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होती हैं, नंगी होती हैं। क्या सरकार की हदीस आज हमको पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है? क्या ये गैब की खबरें आज आप उसका मुशाहिदा नहीं कर रहे हैं? कम से कम मर्दों के लिबास में तो थोड़ा सत्र होता है, औरतों के लिबास की हद पूछो मत। फिर भी हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक महफूज ही समझें आप। हम दूसरे ममालिक में जाएं, वेस्टर्न कल्चर का मुआयना करें तो वहाँ लिबास ऐसे होते हैं औरतों के, आँख खोल कर देखना जुर्म हो गया है। तो मालूम है कि लिबास भी एक मोमिन, एक मोमिना अपनी मर्ज़ी का नहीं पहन सकती है। उसके लिए शरीयत के कानून को फॉलो करना होगा। खाने में भी ऐसे ही, सोना है वो जैसा चाहे सो सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे लिए सोने की जिहत है, सोने का एक ख़ास तरीक़ा है, उसी तरीक़े पे हमको सोना पड़ेगा, उसी तरीक़े पे हमें चल के आराम करना पड़ेगा। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम आपके सामने खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत है, या दूसरे अज़वाज मुतहरात सहाबा इकराम सहाबियत की सीरत इसलिए रखते हैं, सुनाते हैं ताकि इनकी ज़िंदगियों से आपको सुकून मिले, आपको खुशियाँ मिले। तो इसलिए सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंशाअल्लाह आखिर में कुछ सुनेंगे। इसी तरह हज़रत सैयदतुना अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी मुत्तक़िया और परहेज़गार ख़ातून हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। उनकी घरेलू ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ दे ज़िंदगी है, घर का काम काज करना है, चक्की भी खुद पीसती है, इसके अलावा बाग जाकर खजूर के पत्तों को चुन के लाना है और जानवरों को घर में जो जानवर होते हैं उसे खिलाती हैं, और साथ में उनके शौहर के घोड़ों की मालिश तक करती हैं। घोड़ों का मसाज और मालिश तक वो क्या करती थी। इस तरह पूरे इस्लामी ज़िंदगी का पढ़ लें, बहुत सारे ख़वातीन हैं जो तारीख़ इस्लाम में
ان کی زندگیاں آج بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہم ویسٹرن کلچر کو طلاق دینا ضروری ہے، اسے مکمل طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس میں ہمارے لیے سکون ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں کتنی ترقی کر لی ہے، یاد رکھو ہر ترقی کے پیچھے مسلمان کا ہاتھ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ہاسپٹل کس نے بنایا ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلا ہاسپٹل بیمارستان کے نام سے بغداد معلیٰ میں مسلمانوں نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے جراحی یعنی آپریشن کا جو سسٹم جس نے کیا ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے پہلے شکر جنہوں نے بنایا ہے وہ مسلمان ہیں۔ سب سے اونچے عالیشان محلات کے نقشے یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ اس لیے آج مغرب یہ چاہتا ہے، ویسٹرن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اسلامک تاریخ سے دور ہو جائیں، اسلامک ہسٹری سے دور ہو جائیں، اپنے بڑوں اور اپنی اسلاف کی سیرت سے مسلمان دور ہو جائیں۔ اس لیے جان بوجھ کر مسلمانوں کو آوارگی کی طرف اور ننگے فیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں سمجھنے اور اس سے دور رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ دولت، پیسہ یہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اگر دولت ہی کے وجہ سے کسی کو عزت ملتی تو قارون کی عزت ملتی تھی، دولت ہی کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تھی، ہٹلر کو عزت ملتی تھی، لیکن انسانیت کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں عزت ملتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ سے بڑے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں۔ عورتیں سیدہ خاتون جنت کی سیرت طیبہ کا کھل کر مطالعہ کریں، ان کی زندگی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر چاہتی تو کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادی سیدھی زندگی سے یہ نہ سمجھو کہ وہ معاذ اللہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ غریب خاتون تھی اس لیے سادگی انہوں نے اختیار کی ہے۔ نہیں، اگر چاہتی تو سیدہ عائشہ آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں یہودیوں کے گھر میں ایک تقریب میں دعوت کا پروگرام ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی دوشیزہ، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، آپ کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا کو فلاں تقریب میں دعوت ہے، بھیجیے۔ وہاں سرکار قبول فرما لیتے ہیں۔ وہاں یہودیوں کی بیٹیاں بڑے ہی قیمتی لباس میں فخر کے ساتھ پہنے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ منتظر ہیں، پوری دنیا کا کایا پلٹنے والے، پوری دنیا کی تقدیر بنانے والے، جن کے قدموں کی برکت سے دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کی لخت جگر، ان کی نور نظر خاتون جنت آج ہماری تقریب میں، آج ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں۔ ان کا لباس دیکھیں، وہ کون سا لباس پہن کے آتی ہیں، ان کا ڈریس دیکھیں، کس طریقے کا وہ ڈریس کرتی ہوں گی۔ اسے دیکھنے کے لیے پورے رئیس لڑکیاں منتظر ہیں۔ ادھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، وہاں کیسے جائیں گے، پیوندار لباس ہے۔ اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام جنتی جوڑا لا کے دیتے ہیں۔ یہ جوڑا پہن کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کے اس تقریب میں شریک ہوتی ہیں تو ساری یہودی خواتین پریشان ہیں۔ ان کے لباس سے جو نور نکل رہا تھا، جو روشنی نکل رہی تھی، اس سے ان کی آنکھیں کہ روشنی خیرہ ہو رہی تھی۔ اتنا خوبصورت لباس اے خاتون جنت تمہیں کہاں سے نصیب ہوا ہے؟ مسکرا کے جواب دیتی ہیں یہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے لا کے دیا ہے۔ تو دیکھیے اگر چاہتی تو خاتون جنت کیا کر سکتی تھی؟ بڑی ہی آرام کی زندگی بسر کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان کی امی محترمہ انتقال فرمائی،
اس وقت حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا، صرف ایک خاتون تھی، ام ایمن، جو کالی خاتون ہے. اس لیے بعض دفعہ حضور فرماتے ہیں، کسی صحابی کو کوئی ایک صحابی کہتا ہے، اے ابن السودا، اے کالے ماں کے بیٹے. ایک بار ایک صحابی نے حضرت بلال کو تانا دے دیا، کیونکہ حضرت بلال کالے تھے، نائجیریا کے تھے، کالی ماں کے بیٹے ہو. بلال روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے فلاں صحابی نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، کسی کا دل نہ دکھاؤ، میں بھی جس کے تم کلمہ پڑھتے ہو، میری پرورش بھی ایک کالی خاتون کی ہے، وہ بی بی ایمن، ام ایمن رضی اللہ عنہ، جن کا نام برکہ ہے، برکت بھی کہتے، برکہ ہے. یہ بہت ہی مقدس خاتون ہے. 6 سال کے بعد سرکار کی انہوں نے پرورش فرمائی ہے. یہ خاتون فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دوپہر کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، تو مجھے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر خاتون جنت سے ملاقات کروں. دوپہر کا ٹائم ہے، رمضان بھی ہے، گرمی بھی زیادہ ہے. جیسے ہی میں گھر کے پاس گئی، گھر کا دروازہ لگا ہوا ہے، اندر سے چکی پیسنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے سمجھا کہ خاتون جنت چکی پیس رہی ہیں. میں نے جھانک کے دیکھا، سرم دیکھا، دروازے میں آج کی طرح پختے مکان تو نہیں تھے نا. میں جھانک کے دیکھا تو خاتون جنت آرام کر رہی ہے، سوئی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. خاتون جنت میٹھی نیند سو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا خود بخود گر رہا ہے. پھر ادھر دیکھا تو حسنین کرمین جھولی میں سوئے ہیں، جھولی خود بخود جھل رہی ہے. یہ منظر دیکھ کر ام ایمن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر آرام کر رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن چکی خود بخود چل رہی ہے، جھولا خود بخود جھل رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں، میری بیٹی کافی محنت کرتی ہے، رات دن عبادت کرتی ہے، اس لیے خدا نے ان کو سلایا ہے، نیند کا غلبہ دیا ہے، اور چکی پیسنے کے لیے، بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے اللہ نے جنت سے حور عین کو بھیجا ہے. دیکھیے، جنت سے حور عین کو بھیجا ہے تاکہ خاتون جنت کے گھر کا کام کریں. تو بتائیے، جب خاتون جنت کا گھر کا کام کرنے کے لیے جنت کی حوریں خادمہ بن کے آتی ہیں تو اس خاتون کا مرتبہ کیا ہوگا. اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے، آپ دنیا میں ایک اچھا نام لینا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ خاتون جنت کی سیرت، خاتون جنت کی ہسٹری سے آپ کو سبق حاصل کرنا پڑے گا. کل میں نے کہا تھا، دنیا تو دنیا ہے، محشر کے میدان میں فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے اہل محشر عدو ابصارکم، اپنی نگاہیں بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آنے والی ہے. اس لیے آپ خاتون جنت کی سیرت انشاءاللہ کل سے میں کبھی اور سناؤں گا. کل قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ قیمتی باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಸಯ್ಯದತುನಾ ಫಾತಿಮತು ಝಹರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಯ್ಯದತುನಾ ಫಾತಿಮತು ಝಹರಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಕ್ಕಿ, ಆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಚಕ್ಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಖುದ್ ಬಖುದ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ರೋಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಯದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಉಮ್ಮು ಐಮನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಸೀದಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಅವರ ದರಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಚಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಟ್ಟು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರುವ ಆ ಝೂಲ, ಏನ ಕನ್ನಡ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಝೂಲ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್, ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಜನ್ನತಿಂದ ಹೂರುಲ್ ಐನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಂದರೆ, ಅಕ್ಕಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಯ್ಯದತುನಾ ಫಾತಿಮತು ಝಹರಾ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ ದುನಿಯಾ ಸಿಜ್ನುಲ್ ಲಿಲ್ ಮುಮಿನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ದುನಿಯಾ ಜೈಲ್ ಅಂತ.
ನಾವೇನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಜೈಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಶರೀಯತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಗೋಡೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಶರೀಯತ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ, ಅದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಮೋಮಿನ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಾಗೆ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಊಟ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿವೆ, ಆ ಒಂದು ನಾವು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು. इसलिए हमें सबको सैयदा खातून जन्नत की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ತಹಜ್ಜುದ್ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವಬಾ ಮತ್ತು ಬಲ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದುಆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ, ಕತ್ತರ್, ಹಾಗೆ ಬಹರೇನ್, ದುಬೈಯಿಂದ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದುಆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಕಲ್ಲತ್ ಹೀಲತಿ ಅದರಿಕನಿ ಕನಿಷ್ಠ 300 ಬಾರಿ, ಹಾಗೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಇನ್ನೀ ಕುಂತು ಮಿನಜ್ ಝಾಲಿಮೀನ್. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ಮಂದಿ ಸೇರಿ 1,25,000 ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದರ ಬರಕತ್ತಿಂದ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಲಗಳು ದೂರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೇಮತ್ಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೀಡಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए. सच्ची मोहब्बत सरकार के हम सबको अता फरमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.